السلام علیکم ویورز، میں اسفن بخاری اور آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ایک فوجداری کے مشہور وکیل ہیں ملک عرفان قاسم امان. ان سے وقت مانگا تھا، ایک کیس کے ریلیٹڈ بات کرنی تھی، تو ان سے بڑی مشکل سے ٹائم ملا. تو آئیں، ٹائم بالکل ضائع نہیں کرتا، ان سے بات کرتے ہیں اس کیس کے ریلیٹڈ. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام شاید. ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. ملک صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. السلام حاضر. ایک ہمارے نا جنگ میں آج کل کیس بنا ہوا ہے، ایک بچی ہے وہ مسنگ ہے، انیلا نام کی. ایک غریب سے گھر کی بچی تھی، ذمہ داروں کی طرف کام کرتی تھی. ماہ رمضان میں اس کے والدین کو ان سرداروں کا فون آتا ہے کہ بچی آپ کی مسنگ ہے، گھر سے نکلی ہے. تو وہ واپس نہیں آئی، سودا لینے گئی ہے اور پھر واپس نہیں آئی. اس وقت میڈیا پہ بڑا یہ کیس ڈسکس ہو رہا ہے، کافی چینلز اس کیس کو چلا رہے ہیں، بہت سے میرے صحافی بھائی اس بچی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. آئی تھنک کل یا پرسوں اس کے گھر والے آئے ہوئے تھے لاہور سی ایم ہاؤس کے باہر. انہوں نے احتجاج کیا ایک پورا من، اپنی بچی کی لاش مانگی، اپنی بچی مانگی. اب سوال یہ کرنا تھا اس کیس کے ریلیٹڈ آپ سے کہ جو اس وقت میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ایف آئی آر ہوئی ہے، آپ کو میں نے ایف آئی آر پڑھائی ہے، جو آفینس اس ایف آئی آر میں لگایا گیا ہے یہ تو ٹھیک ہے، یہ پہلے کی ایف آئی آر ہے. جب سمر شاہ جس کے پاس بچی رہتی تھی وہ گرفتار ہو گیا، اس کا بھائی گرفتار ہو گیا، اس کے گھر کی خواتین کو گرفتار کر لیا گیا. اس نے یہاں تک کہا جا رہا ہے میڈیا پہ کہ اس نے اقرار جرم کر لیا کہ میں نے بچی کے ساتھ زیادتی کی، پھر میں نے بچی کو مار دیا، پھر میں نے بچی کو نہر میں پھینک دیا. اب اس کے والدین بچی کی لاش مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بچی کو مار دیا ہے تو ہمیں اس کی لاش دی جائے، وہ نہر میں ہے، وہ دریا میں ہے، ہمیں نکال کے دی جائے. دوسرا، ان کے اوپر نئی ایف آئی آر دی جائے 302 کی، یا پھر اسی آفینس کو بڑھایا جائے، اپڈیٹ کیا جائے. یہ تھوڑا سا آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا میرے سامعین تاکہ سن سکیں اس کیس کے بارے میں. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کا آپ نے سوال کیا. اب اس میں صورتحال بڑی عجیب سی ہے. پہلی ایف آئی آر اس کے والد نے کرائی، جو سمر شاہ نے کہا وہی کہ جی بچی کریانہ پہ گئی، اور اس پہ جرم بنتا تھا 363، جو کہ ایف آئی آر کے مطابق بالکل ٹھیک لگا ہوا ہے، نابالغ بچی کے اغوا. اب یہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں یہ تفتیش میں آنی ہے، تفتیش میں ہونی ہے. اس کی سیکنڈ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. قانون یہ کہتا ہے کہ ایک وقوع کی ایف آئی آر ایک ہوتی ہے، اس میں اگر سینیریو تبدیل ہوتے ہیں تو اسی ایف آئی آر میں. اب اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس نے مان لیا ہے، اگر اس نے مان لیا ہے تو 302 ایڈ ہو جائے گا، 363 کے ساتھ 302 ایڈ ہو جائے گا. اب لیٹس سپوز جیسے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے نہر میں پھینک دی اور لاش نہیں ملتی، اس کے لیے سیکشن 201 پی پی سی ہے 201، وہ ساتھ ایڈ ہو جائے گا لاش کو یا وجہ ثبوت مٹانے کا. تو یہ سارے درج ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی پولیس نے ابھی تک کر بھی لی ہوں. ہماری بیڈ لگ یہ ہے کہ ہمیں قانون کا پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جی دیکھیں 302 کی ایف آئی آر نہیں ہوئی. ایف آئی آر 302 کی علیحدہ نہیں ہونی، اسی میں 302 ایڈ ہو جانا ہے. اگر پولیس تفتیش میں آ گیا کہ سمر شاہ نے قتل کیا. باقی یہ بہت گھنونا فعل ہے کہ بھائی اس طرح سے کسی کی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دینا اور اس کی پھر باقیات بھی نہ ملنا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے. تو ایسے درندوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو پاکستان قانون کے مطابق یہ بتاؤں، 302 کے لیے، یہ قتل کے لیے آئی وٹنس کا ہونا بہت ضروری. اچھا، اگر ملک صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر اس کیس میں سمر شاہ یہ اقرار کر بھی لیتا ہے کہ میں نے قتل کی اور میں نے نہر میں پھینک دی، لیکن اگر آئی وٹنس نہ ہو تو کیا عدالت 302 لگائے گی اس پہ؟ نہیں، 302 لگائے گی، پولیس کے بیانات لے گی، ان لوگوں کے بیانات بھی لے گی کہ ہمیں شک ہے، اور پورا ٹرائل چلے گا. لیکن کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہو سکتی نا. آپ کیسے کسی کو سزائے موت دے دیں کہ نہ لاش برآمد ہوئی، نہ اس کے ساتھ زیادتی کا کوئی وہ ثبوت ملا، نہ یہ پتہ چلا، نہ کوئی آئی وٹنس ہے جس نے مارتے دیکھا ہو، پھینکتے دیکھا ہو.
تو یہ کیس بیسیکلی ہے کمزور، ایٹ دی اینڈ یہ کیس ہوگا بہت کمزور، کیونکہ یہ کیپٹل پنشمنٹ کا کیس ہی نہیں رہے گا. حالانکہ ایسے بندے کو تو چوک پہ گولی مار گولی نہیں، پھانسی دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے نشانے ایسے بھائی زیرو ٹالرنس ہے ایسے لوگوں کو. پولیس ویسے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ معاف کریں قانونی آدمی کے منہ سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی، لیکن یہ جو انکاؤنٹر کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اب اتنا کمزور کیس ہوگا کہ کوئی آئی وٹنس موقع پہ نہیں، کوئی چیز نہیں، تو کیسے عدالتیں بھی اس کو کیسے کیپٹل پنشمنٹ دیں گی؟ تو اس لیے یہ کیس کمزور ہوگا. لیکن اگر یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ اس کی فیئر تفتیش ہو، پولیس ثبوت اکٹھے کرے، مطلب اس کا اچھا ان کو رسپانس دیا جائے. لیکن یہ کہنا کہ سیکنڈ ایف آئی آر دی جائے 302 کی، یہ نہیں ہو سکتا. قانون ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس پہ کہ ایک وقوع کی ایک ہی ایف آئی آر ہوگی. اس میں سینیریو اگر بدلتے جاتے ہیں تو پولیس تفتیش باؤنڈ نہیں ہے، تفتیش کسی بھی اینگل سے دیکھ سکتی ہے. لیکن اس کیس کے بارے میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے انیلا کو انصاف ملے بھائی. اور انیلا کے لیے ملک صاحب اگر ان کیس ایسے، میں ایک کرائم رپورٹر ہوں تو میں اپنے ذہن سے جو بات سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس نے لاش نہر میں نہ پھینکی ہو. آپ کی بات کے مطابق میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لاش اگر نہیں ملتی، نہ زیادتی ثابت ہوگی نہ قتل ثابت ہوگا، سزا ملے گی لیکن پوری نہیں ملے گی، کیپٹل پنشمنٹ. اب ہو سکتا ہے اس نے لاش کہیں اور لگائی ہو ٹھکانے. نہیں، وہ لاش تو غلط ہے، یہ تفتیش پولیس نے کرنی. یہ ایٹ دی اینڈ ہمیں بتایا، کیونکہ ہمارا ادارہ، ہمارے پاس اور کوئی ادارہ نہیں ہے، ہمارا ادارہ ایک ہی ہے جو انویسٹیگیٹ کرے گا، وہ پولیس. بے شک. تو پولیس بتائے گی نا کہ اصل بات کیا، اصل حقائق کیا ہے. اور میرا شاہ جی ویسے آپس کی بات ہے، میرا پولیس کے ساتھ مطلب دیکھیں کرمنل کام کرتے ہیں، فار اور اگینسٹ ہم دونوں طرف ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پولیس 302 میں اتنی زیادہ ڈنڈی نہیں مارتی. جو بات ہوتی ہے وہ تقریباً اس کو نا میرج کرتے، کوشش کرتے. کئی پہ گندے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن 302 میں پولیس ایسا کرتی نہیں ہے، کوشش ہوتی ہے. ملک صاحب سمر شاہ کا ایک بھائی پولیس آفیسر بھی ہے، آئی تھنک سو، وہ ہے سب انسپیکٹر کے رینک پہ ہے، وہ رئیس شاہ. پولیس اس کو کہاں تک فیور دے سکتی ہے؟ ایک پولیس والا ہے، پولیس کے ادارے کا بندہ ہے. اس بات سے کچھ نہیں کہا جا سکتا بخاری صاحب، وہ دے سکتی ہے فیور تو. لیکن اب آپ دیکھیں رئیس کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں ہوگا کسی کے پاس بھی، نہ رئیس ہو سکتا اس گھر میں رہتا بھی ہو تو اس کے پاس نہ اس کا، اگر دیکھا جائے تو اس کا جرم نہ بھی ہو تو ایک بھائی کا جرم جانتے ہوئے چپ رہنا بھی تو ملک صاحب ایک جرم ہی ہے. جرم ہے، لیکن وہ بھائی کو سپورٹ تو کرے گا. اس طرح محکمہ بھی اپنے پولیس انسپیکٹر کو سپورٹ کرے گا، یہ اس میں کوئی دوست نہیں. ملک صاحب کہاں تک آپ کا آئیڈیا ہے کہ اگر سی ایم صاحبہ پرسنلی انوالو ہو جائے اس مرڈر میں تو کیا نہر سے اس بچی کی لاش برآمد کرنا مشکل کام ہے؟ نہیں، نہر سے دیکھیں مطلب نہر پہ وہ آگے کہاں چلی گئی ہوگی. رمضان کی بات ہے، آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، اس بات کو بھی 1.5 مہینہ ہو گیا. بالکل 1.5 مہینے کی ٹھیک ہے. اور بچی نازک سی پھول سی بچی تھی، 10 سالہ بچی تھی ملک صاحب، 10 سالہ بچی تھی، پھول سی بچی. آپ کو بتا ہم خود بیٹیوں والے ہیں، بڑا افسوس ہے ان ماں باپ پہ، پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی اس وقت جن کی بچی 1.5 مہینے سے گھر میں نہیں ہے. ہمارے بچے 5 منٹ کہیں چلے جاتے ہیں. اللہ سب کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے. تو یہ اس ماں باپ کے، میں کہتا ہوں اس بیچاری کی ہڈیاں نکال گئی ہوں گی، پانی نہیں ہے کہ رہ گئی ہو اتنے دن، تو اس کی تو کوئی چیز ہی نہیں بچی ہوگی. لیکن ملک صاحب قانون میں اب اتنی جدیدیت آ چکی ہے کہ ہڈیوں سے بھی پوسٹ مارٹم اب ہو سکتا ہے، پہلے تو دیکھنے میں آ رہا ہے. پہلے ملے تو صحیح، پہلی بات تو ملنا ہے. لیکن اگر نہیں بھی ملے گی تو سیکشن 201 اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کی علیحدہ پنشمنٹ ہے. ثابت آپ نے کرنا ہے کہ اس نے واقعی لاش کر دی. پرسنلی تو ہمارے ڈی پی او جھنگ اس کیس کو بڑی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں اور بڑے وہ پین لے رہے ہیں اس بچی کے لیے. انہوں نے بڑے سارے آپریشن اس نہر کے کروائے. پرسنلی ان لوگوں نے خود بھی اپنی مدد آپ کے تحت بھی، نہر میں دیہاتی لوگ تھے تو ان میں کافی لوگ ایسے تھے جو نہر میں تیرنا جانتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے بڑی اس بچی کی لاش کی طرف انہوں نے تلاش کی ہے. لیکن اس وقت تک بچی کی لاش کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. میرا ایک جو سوال ہے، آپ کیونکہ کرمنل کا کام کرتے ہیں، اکثر میں نے موویز میں، کرائم سٹوریز میں یہ دیکھا ہے کہ قاتل اپنے گناہ کو اس طرح، جب وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے چل کے میں اپنی سزا سے بچ سکتا ہوں، تو وہ لاش کو کہیں دفناتا ہے
اور پولیس کو کوئی اور بیان دے دیتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا. میری یہ بات آپ تھوڑا سا آپ کو معذرت کے ساتھ تکلیف اور دے رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا یہ سمجھا دیجئے گا کہ اگر اس نے پولیس کے ذہن کے ساتھ کھیلا, جو ایک بچی کو مار سکتا ہے, 10 سالہ معصوم بچی کو مار سکتا ہے, وہ یہ بھی تو کھیل کھیل سکتا ہے کہ بچی کو کہیں اور دفن کر دے اور بتایا کہ میں نے لاش نہر میں پھینک دی, تاکہ یہ وہاں ڈھونڈتے رہیں گے اتنے تک بچی کی ہڈیاں ادھر گل جائیں گی ادھر. وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن شاہ صاحب ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ تو نہیں ہے نا تفتیش کا پولیس کے علاوہ. انویسٹیگیشن پولیس نہیں کرنی ہے, نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. اب دیکھیں یہ پولیس کا کام ہے نا, پولیس ایک ملزم سے اگلوائے نکلوائے جس طریقے سے بھی سائنٹیفک طریقوں سے اس کی تفتیش کرے اور اس سے اگلوائے کہ بچی کہاں پہ تھی, کہاں آخری دفعہ تھی, اور جو ساتھ والے ہیں دیکھیں اگر کہیں پہ مرڈر ہوئے بچی کو مارا گیا ہے تو ساتھ اور لوگ بھی انوالو ہیں, تو وہ اکیلا بندہ تو اسے جا کے مار کے ایک نہر میں نہیں پھینک سکتا. ہم لوگ اس بات کو سمجھ, یہ پوری چین گرفتار ہونی چاہیے. بندے ہیں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا, آخر گھر میں ایک بندہ بچی کو مارتا ہے, مارنے کے بعد اسے گاڑی میں ڈالتا ہے, لے جاتا ہے, آخر اس سے پورا ایک سسٹم چاہیے. یہ پولیس ہی تفتیش کرے گی بھائی, یہ تفتیش کے بعد ہی باتیں بتائیں, اس کے لیے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. کہ ملک صاحب ہم تو چلو صبر کر لیں گے, لیکن جن کی بچی ہے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کیا وہ صبر کر سکتے ہیں؟ لیکن مجھے اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی تو نہیں ہے, صبر کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. آپ سی ایم صاحبہ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہوں گا جی میں دیکھیں اس کیس کے بارے میں دیکھیں میں خود بچوں والا ہوں, میں کہوں گا کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے, نشان عبرت بنایا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ساری وہ کیا, ان کو چاہے میڈیا ٹرائل ہو, ان کا کچھ ہو, ان کو کیفے کردار تک پہنچانا سی ایم صاحب کی ذمہ داری ہے. سی ایم صاحب کی بیٹی تھی اگر وہ سمجھے تو اس لیے میری تو یہ حد بستہ اپیل ہے اداروں سے, ڈی پی او صاحب سے, سی ایم صاحبہ سے, آئی جی صاحب سے کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنائیں تاکہ لوگ ان سے عبرت سیکھیں. بے شک بے شک. بہت شکریہ ملک صاحب. انیلا قتل کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے ملک عرفان قاسم امان, ایڈوکیٹ ہیں کرمنل کے, لاہور ہائی کورٹ میں ان کا آفس ہے, یہاں میں ان کے پاس آیا تھا. اللہ سب کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے, اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. سب کے بچے سب ماں باپ کو بہت پیارے ہیں, اور اللہ انیلا کے والدین کو صبر دے, اللہ ان کے لیے آسانی کرے. اور میری تو ذاتی یہ دعا ہے اللہ کرے کہ ان کی بیٹی زندہ ہو اور وہ واپس آ جائے, لیکن اگر وہ مر چکی ہے تو اللہ انہیں صبر دے اس کے والدین کو, اور اس کے جو قاتل ہیں جنہوں نے اسے مارا ہے ان کو اللہ عبرتناک سزا دے اور وہ کیفر کردار تک پہنچے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. شکریہ, اللہ حافظ.